خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نور حیات جیسے آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اب ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے بالکل آخری حصے میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب کیے جا چکے ہیں۔ صبح 9 بجے کے قریب ان کو مصلوب کیا گیا اور ہم بڑھتے بڑھتے سپہر تک پہنچ گئے تھے۔ اس دوران میں خداوند یسوع مسیح نے 2 صلیبی کلمات مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق صادر فرمائے۔ ایک کلمہ معافی تھا، دوسرا کلمہ نجات۔ ایک میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ایک سردار کاہن کے روپ میں دیکھا اور دوسرے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے روپ میں دیکھا، اور ان دونوں کا تعلق نجات سے ہے۔ اور میں نے آپ کو مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے تعارف میں بتایا تھا کہ اوور آرچنگ تھیم، بڑا مضمون اس انجیلی بیان کا نجات ہے۔ ہم نے پورے ملک پر اندھیرا چھاتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی دوپہر سے لے کر سپہر تک لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور اس اندھیرے کے معنی بھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ یہ بدی کی علامت والا اندھیرا نہیں تھا، یہ خدا سے دوری کی علامت والا اندھیرا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ عدالت کا اندھیرا تھا کہ جب جب خدا عدالت کے لیے اترا یا اترے گا، اندھیرا چھا جائے گا۔ لوکا نے ہمیں بتایا کہ سورج تاریک ہو گیا، اور پھر لوکا نے مزید ہمیں یہ بتایا کہ ہیکل کا پردہ بیچ سے 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہم نے اس کے معنی پر بھی غور کیا تھا کہ خدا کو کوہ کلوری پر گناہ کی عدالت کرنی تھی، اس لیے ہیکل کا پردہ بھی بیچ میں سے پھٹ گیا تاکہ خدا کوہ کلوری پر اپنے بیٹے کے پاس، اپنے مصلوب بیٹے کے پاس آ سکے۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بہت قریب ہیں، بلکہ وہ گھڑی آیا چاہتی ہے کہ وہ دم دے دیں۔ تو آئیے دیکھیں مقدس لوکا ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے انجیل جلیل میں مرقوم ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں، دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں، پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس حوالے پر غور کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
موت دینے کے لیے تو سزائیں بہت ساری تھیں۔ یہودی شریعت کے مطابق جس کو مار ڈالنا ہوتا تھا، جس کو کیپٹل پنشمنٹ دینی ہوتی تھی، اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ پھانسی بھی مروجہ تھی اس زمانے میں۔ لوگوں کے سر بھی قلم کیے جاتے تھے، اور یوں اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے تھے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے۔ لیکن باپ نے اپنے بیٹے کے لیے صلیب ہی کی سزا کیوں چنی، اور کیوں پرانے عہد نامہ میں بھی اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا بیٹا صلیب پر مارا جائے گا؟ کوئی بات آتی ہے آپ کے ذہن میں اس بارے میں؟ کیوں اس کو سنسار کرنے کی سزا نہ سنائی گئی، یا کیوں اس کا سر نہ قلم کیا گیا، یا کیوں اس کو پھانسی نہ دی گئی؟ اور میرے ذہن میں اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باغ عدن میں لے جانا چاہوں گا، جہاں پر آدم اور حوا وہ پہلا گناہ کر چکے ہیں، اور اس گناہ کرنے کے بعد جو پہلا احساس ان کو ہوا وہ ان کی برہنگی کا تھا۔ وہ اپنی نظر میں اور خدا کی نظر میں ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور یہ علامت ہے اس گلٹ کی، اس احساس گناہ کی جو ہم سب کو گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ گناہ ہمیں برہنہ کر دیتا ہے۔ گناہ نے آدم کو برہنہ کر دیا تھا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو پھانسی کی سزا دی جاتی تو ان کے بدن سے کپڑے نہ اتارے جاتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو سنسار کیا جاتا تب بھی ان کے بدن سے کپڑے نہ اتارے جاتے۔ اگر ان کو کسی اور طریقے سے بھی موت دی جاتی تو ان کے کپڑے نہ اتارے جاتے۔ صلیب وہ واحد سزا تھی جس میں مصلوب کیے جانے والے شخص کے بدن سے پورے کے پورے کپڑے اتار لیے جاتے تھے، اور یسوع مسیح کو مشابہ ہونا تھا گناہگار آدم کے۔ اور کوئی اور سزا خداوند یسوع مسیح کو اگر دی جاتی تو آدم کے ساتھ وہ برہنگی والی مشابہت خداوند یسوع مسیح نہیں اپنا سکتے تھے، اور اس طرح وہ نسل انسانی کو بچانے میں ناکام رہتے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے لیے یہ موت اس لیے چنی، اس طریقے کی موت اس لیے چنی کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت میں گناہگار آدم کے، جو خدا کی نظر میں اپنی نظر میں برہنہ ہو گیا تھا، مشابہ ہو جائیں۔ صلیب پر اپنی زخموں کی وجہ سے، سانس گھٹنے کی وجہ سے تو ایک شخص ایک ہی دفعہ مرتا تھا، لیکن سوچیں کہ جتنی دیر وہ صلیب پر برہنہ لٹکا ہوا ہے، ہر لمحہ اس کے لیے شرمندگی کا اور موت کا باعث ہوتا ہوگا، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے ہماری خاطر یہ شرمندگی بھری موت بھی قبول کی۔ اب کیا ہوا؟ لوکا 46ویں آیت میں ہمیں بتاتے ہیں، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ میڈیکل سائنس اس بات کی گواہ ہے کہ صلیب پر موت ایسفکسیا کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ایسفکسیا کہتے ہیں سانس نہ لے سکنا، یا جس کو ہم عام زبان میں دم گھٹنا کہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایک شخص اپنے دونوں بازوؤں کے زور پر صلیب سے لٹکایا گیا ہے، اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس کے بدن کو سہارا دے سکیں؟
تو کیا ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ شخص نیچے سرکنا شروع ہوتا تھا۔ جب وہ نیچے سرکنا شروع ہوتا تھا تو اس کے پھیپھڑوں پر بوجھ آتا تھا، اس کے پھیپھڑے بھی سانس لینے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا تھا۔ شروع میں تو چلیں تھوڑا زور لگا کے دوبارہ وہ واپس آ گیا، پھر وہ سرکنا شروع ہوا۔ کچھ دیر یہ سلسلہ جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کے اوپر کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی تھی کہ وہ پھر اپنے آپ کو اوپر کھینچ سکے، اور یوں جب وہ نیچے سرکتا تھا اس کے پھیپھڑے جواب دے جاتے تھے اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں بولنا بھی دشوار تھا، حتیٰ کہ اونچی آواز سے کسی بات کا اعلان کیا جا سکے۔ جب آپ کا دم گھٹ رہا ہو تو آپ بول نہیں سکتے، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوکا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا۔ ذرا سوچیں، 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا ہوا شخص جس کے پھیپھڑے جواب دیتے جا رہے ہوں، کیا وہ بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے سکتا ہے؟ لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے ایسا ہی کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت ایسفکسیا کی وجہ سے نہیں، دم گھٹنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوئی۔ وہ چاہتا تو اور بھی کچھ دیر یا کافی دیر یا ہمیشہ کے لیے صلیب پر زندہ رہ سکتا تھا، لیکن جب گھڑی آ گئی تو اس نے اپنی جسمانی کمزوری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اس کا یہ بڑی آواز سے چلانا اس بات کی گواہی ہے کہ صلیب میں اتنی طاقت نہیں تھی، اسفکسیا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسیح کی جان لے سکے۔ اگر اس نے جان دی تو اپنے اختیار سے، اپنے کہنے سے جان دی۔ لکھا ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ زبور 31 کی 5ویں آیت سے اقتباس ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہر یہودی جب وہ نزع کے عالم میں ہوتا تھا، قریب المرگ ہوتا تھا، تو وہ یہ آیت دہرایا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس رسم کو، اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا، لیکن دوسری طرف یہ ایک اور بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہیں، تو کامل انسان ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا ایک جسم بھی تھا، ایک روح بھی تھی، اور ایک جان بھی تھی۔ جان تو انہوں نے بڑی آواز سے چلا کر دے دی۔ ان کو معلوم تھا کہ قبر میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے جسم کو زیادہ دیر ہولڈ کر سکے۔ رہ گئی روح، تو انہوں نے وہ اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا پھر سے ملاپ ہو گیا، لیکن جو بڑی حقیقت اور جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ کلمہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کامل بشریت، کامل انسانیت کے بارے میں بتاتا ہے
کہ جب انہوں نے انسانی جسم اختیار کیا تو اس کو کامل طریقے سے اختیار کیا کہ ایک جسم بھی رکھتے تھے، ایک روح بھی رکھتے تھے اور ایک جان بھی رکھتے تھے۔ اور یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی۔ یاد رہے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کسی نے ان کی جان لی نہیں۔ نہ صلیب میں اتنی طاقت تھی، نہ اس دم گھٹنے میں اتنی طاقت تھی کہ ان کو مار سکے۔ یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے اپنے اختیار کے ساتھ جان دے دی۔ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ مختلف قسم کے لوگوں پر یسوع مسیح کی موت کا اثر کیا ہوا؟ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ تھوڑی دیر پہلے رومی سپاہی خداوند یسوع مسیح پر ٹھٹھا کر رہے تھے، اور یہاں پر ہم ایک رومی صوبیدار کو دیکھتے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کو سپروائز کر رہا ہے، جس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی تصدیق کرے۔ اس صوبیدار کو خدا کی تمجید کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو جہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح اگر صلیب پر مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی، ایک رومی صوبیدار کے اندر ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور خدا کے کلام کے مطابق کسی کو راست باز کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اندر الوہیت رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس صریحاً ہمیں یہ بتاتا ہے کہ راست باز، صادق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات خدا کی ہے۔ تو ایک غیر قوم والا یہ اقرار کر بیٹھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی جس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، یہ خدا تھا، اور اس نے خدا کی تمجید کی۔ ایک تو سولی پہ چڑھے چڑھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا، دوسرا صلیب کے نیچے بیٹھا خدا کی بادشاہی کا وارث بن گیا۔ اور وہ ایک اور رومی صوبیدار بھی تو آپ کو یاد ہوگا، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں نے اس جیسا ایمان یہودیوں میں بھی نہیں پایا، اور بہت سارے پورب اور پچھم سے آ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، اور خدا کی بادشاہی کے فرزند اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ یہی پورب اور پچھم والے اب خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ان کے لیے خدا کی بادشاہی کا راستہ کھول دیا۔ اور پھر لکھا اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ تانا دینے والوں میں، ٹھٹھا کرنے والوں میں ان میں سے کوئی شامل رہا ہوگا، لیکن جب انہوں نے یہ موت دیکھی تو وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ واقعتاً خدا کا بیٹا تھا، یہ خدا کا مسیح تھا، اور لکھا ہے وہ چھاتی پیٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ دوستو، صلیب کی سزا اتنی شرمناک اور اتنی کربناک ہوتی تھی کہ گھر کے افراد کو، خاندان کے لوگوں کو
اور خاص کر عورتوں اور بچوں کو صلیب کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آفرین ہے ان باہمت خواتین کو جنہوں نے یسوع کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑا اور کہیں دور سے یسوع کو اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا اور حیران ہیں، پریشان ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ لہٰذا وہ کنفیوژن کا، مخمصے کا شکار ہیں۔ تو دوستوں، ہم نے دیکھا ان ریاکشنز کو، اس رد عمل کو جو یسوع کی موت کی وجہ سے مختلف شخصیات میں ہوا، لیکن ایک اور اہم رد عمل ابھی رہتا ہے۔ 50ویں آیت میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور شخص سے متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا نام ہمیں یوسف بتایا گیا ہے، اور وہ مشیر تھا، وہ صدر عدالت کا رکن تھا، وہ شریعہ کمیٹی کا ممبر تھا۔ لیکن اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیک اور راست باز تھا۔ یہاں ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ جب بائبل مقدس کسی کے نیک ہونے یا راست باز ہونے کی تصدیق کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر راست باز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ وہ شخص یہ جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خدا کی انٹرونشن کا منتظر ہوتا ہے۔ تو یوسف صدر عدالت کا رکن تھا، لیکن دوسروں سے مختلف تھا، اور مزید ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ وہ جو کچھ انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سوچا اور کیا، یوسف کی رائے اس میں شامل نہ تھی۔ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ وہ ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ وہ مسیح کے آنے کی راہ تک رہا تھا۔ اب اس کی زندگی پر خداوند یسوع مسیح کی موت نے کیا اثر دکھایا؟ لکھا ہے، اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ یاد رکھیے گا، سپہر ہو چکی ہے، ایک پہر رہ گیا ہے سبت شروع ہونے میں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش پورے سبت میں صلیب پر لٹکی رہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، وہ پیلاطس کے پاس گیا اور تدفین کے لیے خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگ لی۔ یوسف ایک مالدار شخص تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو ایک رائل بیریل دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت تو بدکاروں کے ساتھ ہوئی، ایک بدکار کی صورت میں ہوئی، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کی تدفین بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس کو اجازت مل گئی تو اس نے خداوند یسوع مسیح کی لاش کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا۔ اب یہ شخص اپنے بڑھاپے میں ہوگا،
اور اس نے اپنے کفن دفن کی تیاری کر رکھی تھی، اس نے اپنے لیے قبر بھی کھدوا رکھی تھی، اور شاید اس نے اپنے کفن کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو اس نے ایک مہین چادر میں لپیٹا۔ اس زمانے میں لاشوں پر تقریباً 25 کلو سے لے کر 50 کلو تک مسالے لگائے جاتے تھے، اور میرا ایمان ہے کہ یوسف نے یہ سب کچھ ضرور کیا ہوگا، اور پھر ایک پراپر تدفین کی خداوند یسوع مسیح کی۔ ان کی لاش پر اس نے وہ سارے مسالے لگائے جو شاید اس نے اپنی موت کے لیے خرید کر رکھے ہوئے تھے، اور وہ کفن، وہ مہین چادر جو شاید اس نے اس ارادہ سے خرید رکھی تھی کہ وہ اس میں کفنایا جائے گا، اس نے اس کو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا، اور پھر اس قبر میں لے جا کر رکھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں پہلے کوئی بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ دوستو، اس زمانے میں چٹانوں میں غاریں کھود کر ان کو قبروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لاش کو مسالے لگا کر شیلفز پر رکھا جاتا تھا جو پتھروں میں کارو کیے گئے ہوتے تھے، اور جب لاشیں اچھی طرح گل سڑ جاتی تھیں اور صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تھیں تو ان ہڈیوں کو چھوٹے صندوقوں میں رکھ کر یا تو دفن کر دیا جاتا تھا یا کسی سیف مقام پر رکھ دیا جاتا تھا۔ لوکا مزید ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ تیاری کا دن تھا، سبت شروع ہونے والا تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی۔ یہ ہے وہ عقیدت جو یہ خواتین خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھتی تھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔